السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، یشہد المقربون، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، یسقون من رحیق مختوم۔ سورہ مطففین کی جو ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی یہ آگے کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھی، اور ان آیتوں کا جو ترجمہ ہے، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ دید سے محروم رکھنا یعنی دیداور جو کہا جاتا ہے دیکھنے سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو وہ اس کا چہرہ مطلب دکھایا جائے گا، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ تو یہ دن ایسا ہوگا کہ جو ایمان نہیں لائے ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہوگا اللہ تعالیٰ کو، وہ اس کے دید سے یعنی اس کے نظارے سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، یہ رہی وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال یعنی ریکارڈ بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین بند شراب پلائی جائے گی۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ابھی اتنا ہی قریب باقی ہے۔ بڑی صورتیں ہیں یہ آخر کیا الٹا ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جب ہم شروع میں پڑھیں گے تو یہ شروع میں ہی آئیں گی اس سپارے کے اندر۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر حد سے گزرتا ہے، یعنی تمام حدیں پار کر جاتا ہے جھٹلانے کی، ظلم کی، اور جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ دلوں پہ زنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ کالا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، دل ویسا ہی صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کا ارتکاب کرا جاتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، جو یہاں کہا گیا کہ زنگ آلود ہو گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو روز محشر میں
اللہ تعالیٰ کے دیدار کرائے جائیں گے، تو کتنے بدنصیب لوگ ہوں گے جو اپنے خالق کو نہیں دیکھ پائیں۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ بندہ جب اٹھے گا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔ اس سے کہا جائے گا یہ یہاں تمہاری آنکھیں ختم کر دی گئی، تم اپنے رب کے دید سے محروم رہو گے۔ اور وہاں پر وہ پتہ چلے گا اسے کہ جو چیزیں جھٹلاتا تھا اس کو سامنے کر دی جائے گی، یہ رہی وہ چیزیں جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ ایک ریکارڈ جو ہم دنیا میں بنا رہے ہیں اپنا، یہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو رائٹ ہینڈ میں جس کو ملے گا وہ بہت خوش ہوگا، اور جس کو پیچھے سے دیا گیا یا لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا تو وہ اپنی تباہی کو پکارے گا اور سوچے گا کہ میں دنیا میں ہی ختم کیوں نہیں ہو گیا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ یہ ریکارڈ پہلے ہمیں اسی صورت میں بتایا گیا کہ سجین میں رکھا ہوا ہے بد عمل لوگوں کا ریکارڈ، ان لوگوں کا ریکارڈ جو دنیا کے اندر بگڑے ہوئے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی انتہا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تو ظلم یہی ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو نہیں مانتے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اسی کو نہیں مانتے، تو ان کا ریکارڈ سجین میں ہے۔ اور یہ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں لوگ، ان کا ریکارڈ دفتر جو نام دیا گیا ہے اس میں علیون کہا گیا ہے اس دفتر میں، اور پھر کہا گیا تم کیا جانو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم عالم برزخ اور ہمارے بعد کی دنیا کے حالات صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے یا اس کے نبی کریم نے کسی چیز پہ روشنی ڈالی ہے، اس سے آگے تو ہمارے لیے ایک اندھیرا ہے پورا کا پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہی کہا کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، اور پھر خود ہی تشریف کری کہ یہ وہ دفتر ہے جس میں بلند پایہ اعمال کرنے والوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، اور اس کی جو نگہبانی کرتے ہیں وہ مقرب فرشتے ہیں۔ وہاں کا جو نظام ہمیں ایک سرسری طور پہ کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے، اور کچھ اس دنیا سے ملتا ہوا، جیسے کہ ریکارڈ جو ہمارا سیکریٹ اور بڑا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو تمام پہروں میں سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی مقرب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے اور دفتروں کے اندر محفوظ ہے، اور اس وقت ہر ایک کو وہ ریکارڈ سامنے دے دیا جائے گا۔ اور آج جو یہ سائنس ترقی کر رہی ہے، اور ایک چپس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ریکارڈ، یہ تو بہت ہماری زندگی کا 80 سال 90 سال 50 سال 40 سال جو بھی ریکارڈ ہوگا وہ محفوظ ہوگا، اور یہی انسان دنیا کے اندر ہی ہزاروں سال کا ریکارڈ اب چپس پہ محفوظ کرنے لگا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فلمیں 2 3 گھنٹے کی، ایک ہی اس کے اوپر 10 20 فلمیں، یا پھر گانے ہزاروں گانے ایک ہی چپس پہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ سب ہم یہاں اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو اب تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ ہر چیز ممکن ہے، اور اللہ کے لیے تو اس نے فرما دیا کن فیکن ہو جاتا ہے، تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے گا، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ تختوں پر بیٹھنا، اونچی مسندوں پر بیٹھنا ایک عیش و عشرت کی نشانی ہوتی ہے دنیا میں، تو وہ اس کے جو بندے یہاں پر دنیا میں تمام دکھ جھیلتے ہیں، تمام پریشانیاں اٹھاتے ہیں حق کی خاطر، ان کو وہاں پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں جو ہمیں شراب سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہمیں نفیس ترین شراب دی جائے گی جو کہ سیلڈ ہوگی۔ یہاں پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فرینچ میں بڑی بڑی وائن کی جو کمپنی ہوتی ہیں اور سینکڑوں سال پرانی شراب کو محفوظ کرتی ہیں، سیل بند شراب بہت ہی مہنگی بکتی ہے، تو وہاں پر بھی وہی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا سے ملتی جلتی ہی باتیں
اور کئی جگہ کہا بھی کہ پھل تک تم نے جو دنیا میں کھائے ہیں اسی سے ملتے جلتے وہاں کے بھی ٹیسٹ ہوں گے، لیکن ہزاروں گنا وہاں سے اچھے ہوں گے۔ وہی شراب جو یہاں پر تلخ ہوتی ہے، اور ہمارے جن حضرات نے بتایا ہے کہ زبان پہ رکھتے کے ساتھ ہی کڑوی کسلاہٹ آ جاتی ہے، وہاں نفیس ترین شراب پیش کی جائے گی جس کا مزہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور ایک جگہ بتایا گیا کہ اس سے آپ کو کوئی نشہ نہیں آئے گا بلکہ ایک سرور حاصل ہوگا۔ تو یہ سب آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، ایک ایک چیز کو پرکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہمارے یہاں مسجدوں میں اس سے دوری بنائی گئی ہے کافی کچھ، اور وہ کتابیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کے پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو خیر یہ الگ بحثیں ہیں۔ آپ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کے سامنے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور محفوظ کر دیا، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کا ذہن روشن ہوتا جائے گا، دنیا کو سمجھیں گے، آخرت کو سمجھیں گے، اللہ کی تخلیق کو سمجھیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اس چیز کو سمجھیں گے، غریبوں کا درد کیا ہوتا ہے، بھوکے کو کھانے کھلانے کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے جب ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اس وقت شام کے ٹائم جب دن بھر بھوک ہوتی ہے، اس وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس دلانے کے لیے ہی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا، ان کو آپ کھانا کھلا دو ڈھونڈ کر، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت مقبول ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ہر ایک کی مدد کرنا وقت کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔